السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم انشیا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ انشیا میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے انشیا کسے کہتے ہیں، انشیا کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور آپ کے نصاب میں جو شامل انشئیہ ہے اس میں ہم آپ ہی کی کتاب سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر جو مشکل الفاظ دیے ہوں گے ان کے معنی پڑھیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر کے کچھ اور چیزیں ایڈ آن کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آپ اپنی کتاب کھول کر انشیا نکالیں گے، آپ کو اسکرین پر بھی یہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ انشیا کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو میں اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں۔ انشیا ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ انشیا میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا۔ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ انشیا جو صنف ہے اردو کی ایک نثری صنف ہے۔ انگریزی کے لفظ ایسے، یہ ایسے ہے، ایسے سے لیا گیا ہے۔ انشیا مضمون کی ایک قسم ہے۔ صنف کہتے ہیں قسم، صنف کسے کہتے ہیں؟ قسم۔ اور اصطلاحات میں ادبی اور فنی اصطلاحات میں کسی تخلیق، تحریر یا فن کی قسم کو صنف کہا جاتا ہے، جیسے نثری صنف وغیرہ، جیسے داستان ہوتی ہے، ناول ہوتا ہے، اسی طرح سے خاکہ اور انشیا بھی نثری صنف ہے۔ یہاں تک آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشیا مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن یہ کئی معنیوں میں مضمون سے علیحدہ ہے۔ مثلا مضمون نگار کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرتا ہے۔ جب مضمون نگار کوئی مضمون لکھتا ہے اس میں وہ ترتیب قائم کرتا ہے، لیکن انشیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انشیا میں خیالات کو مربوط انداز میں پیش کرنا لازمی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو ترتیب کے ساتھ آپ کو لکھیں یا نہ لکھیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر بے ترتیبی میں ترتیب پیدا کی جاتی ہے، یعنی آپ کو اگر الفاظ کا مجموعہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، آپ کسی بھی مضمون کو کسی بھی انداز میں لکھ کر انشاء کی شکل دے سکتے ہیں۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور ہوتا ہے، لیکن انشاء نگار اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے جا بجا طنز و ظرافت سے بھی کام لیتا ہے۔ اب طنز و ظرافت کسے کہتے ہیں؟ تنقید اور ہنسی مذاق۔ طنز کہتے ہیں تنقید کو، اور ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو۔ انشاء میں مضمون کی کوئی قید نہیں ہوتی، انشاء میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ انشاء نگار کسی بھی موضوع پر کسی طرح خیال آرائی کر سکتا ہے۔ مضمون نگار مضامین سنجیدہ دلائل پر سارا زور دیتا ہے، لیکن یہاں انشاء میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انشاء میں اس کی برعکس سنجیدہ مسائل کو غیر سنجیدہ انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو معمولی بات کو غیر معمولی بنا سکتا ہے، اور غیر معمولی بات کو معمولی بات بنا سکتا ہے، اور معمولی سی بات کو غیر معمولی بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ اس میں حسن اخلاق اور حسن بیان انشاء کے لیے بے حد ضروری ہے۔
آگے ہم آپ کی کتاب سے پھر پڑھیں گے. جبکہ انشاء میں انشاء نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز میں اپنی بات کہتا ہے اور زیادہ تر اپنے تجربے اور اپنی ذاتی مشاہدے کی بنا پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے. اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر 3 لفظ ہیں، ہم ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے یہاں پر ہے بے تکلف، لفظ ہے بے تکلف، اس کے کیا معنی ہے؟ بناوٹ کے بغیر، انفارمل، یعنی کوئی فارملٹی اس میں ہم نہیں رکھیں گے، ایک بناوٹ کے بغیر، سادگی کے ساتھ، کسی کی بغیر کسی جھجک کے بات کرنا. بے ساختگی یعنی انسٹرکچرل، بغیر کسی خاص ڈھانچے کے، غیر منظم، بے قاعدگی کے ساتھ. اس کے بعد غیر علمی، یعنی وہ بات یا کام یا طریقہ جو علم عقل اور اس اصولوں کے خلاف ہو، یعنی اس میں ہم علم کی بات نہیں کرتے ہیں، بس بے تکی سی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا نا؟ اب ہم اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے. انشاء میں انشاء نگار بے تکلف، بے ساختگی اور غیر علمی انداز میں اپنی بات کہتا ہے اور زیادہ تر اس کی اپنے تجربے اور اپنے ذاتی مشاہدہ کہتے ہیں آبزرویشنز کی بنا پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے. اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے. وہ تو اپنے دل کی بات مزے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی اور ندرت کہتے ہیں انوکھا پن کو، اور شگفتگی ہونا ضروری ہے. انشاء نگار اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے طنز و ظرافت سے بھی کام لیتا ہے. انشاء میں موضوع کی کوئی قید نہیں. انشاء نگار کسی بھی موضوع پر کسی بھی طرح کا خیال آرائی کر سکتا ہے. مضمون نگار مضامین سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف دیتا ہے، لیکن انشاء میں ایسا نہیں ہوتا ہے. انشاء میں اس کے برعکس سنجیدہ مسائل کو غیر سنجیدہ انداز میں پیش کر سکتا ہے. اس میں حسن اخلاق اور حسن بیان انشاء کے لیے بے حد ضروری ہے. تازگی اور ندرت میں نے ابھی آپ کو کہا، انوکھا پن کا احساس ہونا. تازگی اور ندرت کا احساس نہ ہو تو انشاء بیکار ہے. انشاء کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں. یہاں پر میں ساتھ ہی اپنے زاویے پر، یہاں پر اب آپ کی تھوڑی ہم کتاب سے ہی پڑھیں گے. انشاء کے تجربے زندگی پر اپنے ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی اس کی پرسنل جو لائف ہے اس کا انکشاف، یعنی اس کو بھی نکھارتے ہیں، اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں. انکشاف کہتے ہیں. انکشاف پوشیدہ بات کا ظاہر ہونا، حقیقت کا سامنے آنا، یعنی اس کی جو ذاتی پرسنل لائف ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. وہ بات میں اس سے بات کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح انشاء نگار کوئی نیا پہلو پیش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اسے علمی اور
انداز میں بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنی بات ہلکی پھلکی اسٹائل میں کہہ کر گزر جاتا ہے، یعنی اس میں اتنی وہ اصلاحی مقصد کو بیان نہیں کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی ہلکی پھلکی بات کہہ کر وہاں سے گزر جاتا ہے، اس کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے، تاکہ جو قارئین ہیں، سامعین ہیں، وہ اسے پورا کرنے میں اپنی صلاحیت کا اظہار کریں۔ انشاء نگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے قلم پر قدرت حاصل ہو، اس کے پاس الفاظ کی کمی نہ ہو، اور اپنے بات مختلف انداز میں کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ انشاء میں اور زیادہ جان ڈال سکے، بلکہ اس کے پاس ایک الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ انشاء کو مختلف انداز میں پیش کر سکے۔ ایک بہترین نثر نگار ہی ایک اچھا انشاء نگار ہو سکتا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے کس نے انشاء لکھا، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ ملا وجی کی سبرس میں پہلی بار انشاء کی جھلک ملتی ہے۔ اردو میں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالحلیم شرر، فرت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی وغیرہ نے اعلیٰ معیار کے انشاء لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر آغا، احمد جمال شاہ، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین، کنہیا لال کپور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ کی اور کامیاب انشاء لکھے ہیں۔ تو کسی نے سر سید احمد خان کے بعض مضامین کو انشاء کو قرار دیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ محمد حسین آزاد کے یہاں انشاء نگاری کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کے مضامین انشاء کے اولین نمونے ہیں۔ ان کے علاوہ ناصر علی، عبدالحلیم شرر، فرت اللہ بیگ وغیرہ نے بھی بہترین انشاء لکھے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہم نے اس میں جو مشکل الفاظ تھے ان کو بھی جاننے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نوٹ بک میں یا اپنی کتاب میں انہیں شامل کریں گے، یا اپنی کتاب پر کہیں سائڈ پر لکھیں گے، تو میں آپ کو ایک بار پھر ان مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ جیسے آپ کو وہاں آتا ہے صرف کہتے ہیں خرچ کرنا، بے تکلف کہتے ہیں بناوٹ کے بغیر، غیر ساختہ کہتے ہیں انسٹرکچرل، ہم انگلش میں سے کہتے ہیں، غیر منظم، مشاہدہ کہتے ہیں آبزرویشن کو، یعنی معائنہ کرنا، کسی چیز کو غور سے دیکھنا، تاثر کہتے ہیں دل، دماغ یا چہرے پر پڑنے والا اثر کو ظاہر کرنا، ندرت کہتے ہیں انوکھا پن، نایاب چیز، شگفتگی، نرمی، خوشی اور مسرت، نئے زاویے کہتے ہیں ہم اس کو پیمانہ، یا نئے زاویے، نیو اینگلز جس کو ہم اپنے انگلش میں کہتے ہیں۔ انکشاف کہتے ہیں حقیقت سامنے آنا، پوشیدہ بات کا ظاہر ہونا۔ معیار کہتے ہیں پیمانہ یا کسوٹی۔ اسی طرح سے آپ کو یہاں ملے گا لفظ طنز و ظرافت۔ طنز کہتے ہیں تنقید، اور ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اختصار انشاء کی بنیادی شرط مانی جاتی ہے، یعنی یہ شارٹ ہونا چاہیے، ذاتی مشاہدہ ہونا چاہیے، اور تجربات سے جو ہے کام لینا چاہیے۔ اس میں اپنی آپ دل کی بات کہہ سکتے ہیں۔
تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ. اسے ضرور شیئر کر کے اور افیکٹو نالج پوائنٹ پر یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پر یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، تو وہاں پر آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمنٹس میں مجھے تاثرات بتائیں گے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.